ویلکم بیک ناظرین. ولید اقبال صاحب بات کر رہے تھے توہین عدالت کے قانون پہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی توہین عدالت کا نیا قانون جو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جی ایک گروہ لوگوں کا جو کہ سرکاری عہدوں پہ فائز ہے وہ عدالت کو گالی نکالیں, وہ عدالت کی نافرمانی کریں, وہ مستثنیٰ ہیں عدالت کی عملداری سے اور کارروائی سے. یہ انتہائی قابل مذمت بات سیاسی سطح پہ ہے کہ یہ ایک تصور یہ پیش کرتی ہے, جس طرح میرے والد نے بھی کہا, کہ قانون کی حکمرانی کو محدود کرتی ہے. اور اس میں جو تصور آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی طاقتور کو چھوڑ دو اور کمزور کو سزا دے دو. تحریک انصاف تو بنی یعنی یہاں بھی تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بالکل. اور وہ جس طرح میں نے کہا کہ اور ایک شخص کی بدعنوانی کو پروٹیکٹ تحفظ ایک شخص کے گرد حصار بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حبیب جالب کے کچھ اشعار ہیں, میں ان کے بیک گراؤنڈ بعد میں بتاؤں گا. ایک حاشق بپا ہے گھر گھر میں, دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں, ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں, اے دیدہ ورو اس ذلت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا. یہ انہوں نے ضیاء الحق پہ لکھے تھے, ظلمت کو ضیاء, سرسد کو صبا, بندے کو خدا کا لکھنا. اور ہم پورا سرکل کاٹ کے تقریباً اسی مقام پر دوبارہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی مقام پر دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں آپ. تو یہ توہین عدالت کا قانون جو ہے. دوسرا یہ طاقتور کو چھوڑ دینے اور کمزور کو سزا دینے کے والے کے علاوہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک اٹیک ہے. جی یہ قانون جو ہے آئین سے متصادم ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جی تمام ادارے جو ہیں ریاست کے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل کریں گے. یہ آئین کا آرٹیکل 190 کہتا ہے. آئین کا آرٹیکل 204 کہتا ہے کہ عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے پاس اختیار ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والے کو سزا دے, اور اس میں ہے کہ ہر وہ شخص جو نافرمانی کرے, اس میں کوئی تمیز نہیں ہے چھوٹے یا بڑے کی, یا عہدیدار کی یا غیر عہدیدار کی. تو یہ آئین سے متصادم ہے. اینی پرسن who commits contempt کو پنش کرنے کا پاور جو ہے وہ کون. تو یہ بالکل متصادم ہے آئین سے. مجھے تو معلوم نہیں, انہوں نے اپنے ماہرین سے مشورہ کیا, ان کے 2 ماہرین نے تو مذمت اس کی ہے خود, یعنی خود ان کے رضوانی صاحب. اور بلکہ میں جہاں تک میری سوچ ہے حکومت یہ بل پاس کروا کے ناظرین بند گلی میں جو ہے وہ انہوں نے ایک راستہ جو چنا ہے, آگے بند گلی ہے. مجھے نظر تو اسی طرح آتا ہے کیونکہ میرا اپنا تعلق قانون کی فیلڈ سے ہے کہ اس میں اگر مجھ سے مشورہ کیا جائے تو میں کہتا کبھی یہ بل نہ پاس کریں, آئین سے متصادم ہے اور اس کو کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اور عین ممکن ہے کہ وہی ہو, اور اگر وہ اس طرح سے ہوگا تو اور یہ کانفرنٹیشن اور تصادم بڑھے گی, وہ بڑھے گی. اور یہ ایک منفی بات ہے سسٹم کے لیے, جمہوریت کے لیے اتنی تگ و دو کی ہے سب لوگوں نے, اور وہ ساری باتیں, اور عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی. تو یہ تو تعلق ہے. اور اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں یہ, اور میں آپ ووٹروں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اس طرح کے لوگوں کو, کہ جنہوں نے اس بل کے حق میں آ کے برابر سٹیمپ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے طاقتور کو جو ہے چھوڑ دو اور کمزور کو سزا دو, اب اگلی باری کائنڈلی آپ آنکھیں کھول کے ووٹ دیجیے گا. میں تو یہی کہوں گا آپ کے ویورز کو. نہیں بالکل درست بات ہے. اور اس دفعہ جو تبدیلی کی بات ہے وہ کم از کم نظر آنی چاہیے, اس میں پاکستان کے لیے تبدیلی ہونی چاہیے. پاکستان میں جو پرانے نظریات تھے ان کو بحال ہونے کے لیے تبدیلی ہونی چاہیے. اور جن روایات کو فرسودہ کہا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں ان روایات کو یہاں پہ بحال ہونا چاہیے. مروت جو یہاں سے ختم ہو چکی ہے, جس کا اب نشان نہیں ملتا یہاں پہ, اس کو بحال ہونا چاہیے. بالکل جی, پرانی سیاست غریب خوار ہے, زمین میر و سلطان سے بیزار ہے, اور خرد کو غلامی سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کی ضرورت ہے. اور اب آ جائیں آپ دوہری شہریت. دوہری شہریت کا قانون, سب سے پہلی بات دوہری شہریت جو ہے اس کے قانون میں صرف یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز نہیں ہو سکتے اگر آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں. دوہری شہریت رکھنے والوں کو ووٹ دینا, بلکہ میں ایک باری پھر آپ کو بتاتا ہوں کس کی پٹیشن کے نتیجے میں دوہری شہریت والوں کو ووٹ کا حق ملا. عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی. تو دوہری شہریت کا والے جو ہیں, بلکہ جہاں تک میں پاکستان سے باہر ٹریول کیا ہوں, میں نے تو دیکھا ہے کہ اس میں بے پناہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. بہت ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کی جو ایفرٹس ہیں, ان کا جو وطن کے لیے درد ہے, جس طرح سے وہ وطن کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, بلکہ جو چل رہا ہے نظام وہ اسی کی وجہ سے چل رہا ہے. جو چلانے والے ہیں انہوں نے تو جس طرح ٹھپ کیا ہوا ہے, جس طرح سے زر مبادلہ ہمیں آ رہا ہے وہاں سے, جو جس طرح سے لوگ, اچھا میں وہاں پہ درد دل بھی ہے لوگوں میں, بالکل ہے, اس ملک اور شاید زیادہ ہے. اچھا وہاں جا کے ان کو اپنے ملک کی, اچھا یہ ایک بڑی, یہاں میں چاہوں گا کہ یہ بات ہوتی چلی جائے, آگے ہم چلیں اس پہ, کہ گرین پاسپورٹ جو ہے ناظرین, جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا انٹرنیشنل ٹریول, اس کی قدر, اس کی عزت اور اس کی حرمت کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے. جو لوگ ہمارے وہاں بھائی جا کے بیٹھے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, وہ بھی اس پاسپورٹ کی بنیاد پہ یہاں سے ٹریول کر کے گئے تھے, ورنہ آپ کو کوئی اپنے ملک میں گھسنے دیتا ہے؟
اور اس چیز کو اہمیت, اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا تحریک انصاف کا جو انیشیٹو ہے ووٹ کا, اس حد تک تو یہ درست ووٹ تک بالکل, لیکن آگے جب اس کو بل بنا کے لے کے جانا ڈیول نیشنلٹی کے لیے کہ جی اس کو عہدوں کے لیے جو ہے کرنا, یہ اس میں میں بتاتا ہوں, یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ووٹ کی حد تک تو بالکل درست ہے جی, اور بلکہ ہم خود اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب کی پٹیشن نے. جہاں تک اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہونے کی بات ہے جی, اس کی دو پہلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ویورز کو بھی. وہ یہ ہے جی کہ جب آپ کسی دوسرے ملک کی شہریت لیتے ہیں تو اس میں آپ حلف جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, اور اس میں انگلستان اور امریکہ کی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو حلف اٹھایا جاتا ہے, اور پتہ نہیں جی ہم تحریک انصاف کے نظریے والے لوگ تو حلف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, باقی حلف اٹھاتے رہے اور کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا ان کا کیا ویو ہے اس پہ. حلف ایسا اٹھاتے ہیں جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میں مکمل لائلٹی, پوری وفاداری اس ریاست کو دیتا ہوں, میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں پوری, اور تمام باقی وفاداریوں کو ریناؤنس کرتا ہوں, اور اگر کسی دشمن کے خلاف, اس ریاست کے کسی دشمن کے خلاف مجھے جنگ میں بھی جانا پڑے, ہتھیار بھی اٹھانا پڑا تو مجھے ہتھیار اٹھانا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو آپ تمام دوسری ریاستوں کو ریناؤنس کر رہے ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, وفاداری کا ایک اظہار کر رہے ہیں حلفاً, اور پھر ایک دوسرے ملک میں جا کے جو اور اس کی پالیسیز آپ بنائیں, اور اس کے اور ہو سکتا ہے پوٹینشلی آپ اس کے خلاف ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہوں. تو یہ ایک بنیادی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو کہ قابل قبول. دوسری طرف انگلستان کا بھی یہی ہے, آپ وہاں کے ملکہ کی طرف اپنی وفاداری, برطانیہ کا آپ لیتے ہیں حلف, اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے. یہاں ہمارے ہاں وہ وزراء موجود ہیں, مشیر موجود ہیں جو ان کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں, اور ادھر بھی جو اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں, اور ان کے پاس انتہائی اہم قلمدان ہے, ہماری سیکیورٹی ان کے سپرد ہے, اور کس حد تک وہ ہمیں تحفظ دے سکتے ہیں یا کس حد تک وہ اس ریاست کے وفادار ہیں جہاں وہ حلف دیے ہوئے ہیں, یہ بھی سوچنے اس کا ایک اور پہلو, دوسرا پہلو جو میں بتانا چاہتا تھا, پارلیمنٹ کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, پارلیمنٹ کا تصور کس طرح سے آیا تھا. اس کا تعلق ہے ٹیکس کہ لیوی کرنے سے یا ٹیکس کا امپوز کرنے سے اور ٹیکس کو کلیکٹ کرنے سے. اس کا بیک گراؤنڈ, اچھا آپ جب دوہری آپ کی شہریت ہوتی ہے تو آپ ٹیکس کے حوالے سے بھی دوسرے ملک کا ٹیکس, اس ملک کے ٹیکس کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں اور دوسرے ملک کے ٹیکسز آپ دے رہے ہیں, تو وہ ایک اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اس بنیاد پہ واضح پوزیشن پی ٹی آئی کی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن ووٹ کی حد تک اور ویسے جو کنٹریبیوشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا, اس کا بہت قابل تحسین ہے, بہت خیر مقدم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب جج صاحب یہ تو ان سے ساتھ تو پولیٹیکل گفتگو ہو رہی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سیاسی گفتگو سے ہٹ کے کچھ تعمیری گفتگو جو ہے اس ملک کے لیے جو سب کے لیے میسج ہونا چاہیے, خواہ وہ نواز شریف ہوں, خواہ وہ عمران خان ہوں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. آپ نے بات کی, اس میں بڑا وزن تھا اجتہاد اور تقلید کی, ٹھیک ہے. اب چونکہ پاکستان اجتہادی بنیادوں پہ بنا اور علماء نے اس کی مخالفت کی, ٹھیک ہے, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ہماری ایک دفاع پاکستان کونسل جس طرح سے لانگ مارچ کر رہی ہے نیٹو سپلائی کے حوالے سے, اور نیٹو سپلائی بحال ہوتے ہی اس وقت جو ہے دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے, جس طرح سے میں دیکھتا ہوں, آپ اس پہ وضاحت کیجئے گا کہ آیا یہ بات درست ہے یا میری سوچ درست ہے, یا آپ کچھ اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جس دن سے نیٹو سپلائی کھلی ہے ہم دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں. کچھ وہ لوگ جن کو یہ ناپسند ہے بات, جو شاید جہادی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, وہ بھی ہمیں مارنا شروع ہو گئے ہیں, جو واقعات سامنے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ادھر سے ڈرون حملوں کے اٹیکس بھی ہمارے اوپر بڑھ چکے ہیں. یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہی تو دیکھیے, یہ تو پالیسی ہوتی ہے, یہ حکومت وقت ہے, آپ نے خود ہی اس کو ووٹ دے کے اندر کیا جی, اور وہ اگر فرض کیجیے ایسے کو قدم اٹھاتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, تو یو تھرو دم آؤٹ. اس کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کے پرنسپل کو قبول کیا ہے تو ان چیزوں کا سد باب تو ریمیڈی ان کی الیکشنز کے ذریعے ہے. بار بار الیکشنیں کرائیں اور جلدی کرائیں, اور جلدی کراتے چلے جائیں تاکہ عوام کو اس بات کی تسلی ہو کہ جو بھی وہ چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے کلیکٹیو مفاد میں ہے, تو اس کو اس پر عمل کیا جائے. یعنی عوام کے ذریعے ہی, ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آنی چاہیے. اور اس کا کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر فرض کیجیے وہ اپنے طور پر اس سے جو بھی حکومت وقت وہ قدم اٹھاتی ہے, آپ دیکھیں جو بھی یہ قدم اٹھا رہے ہیں ان میں سے جو کم از کم انٹیلیجنسیا ہے
اس میں اختلافات ہیں، بلکہ ان کی اپنی پارٹی میں اب رضا ربانی صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے ریزرویشنز کے باوجود ووٹ ان کو دیا ہے. تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ووٹ کیوں دیا. بالکل میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. یہ مطلب ہے ہمارے اس قسم کے بھی ابھی سیاستدان ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم غلط ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ساتھ تائید بھی کی جا رہی ہے، وہی تو میں تنقید بھی ہے، تائید بھی ہے. یہ جو قصہ ہے یہ یعنی شو کر رہا ہے کہ ہماری پرسنالٹیز ایکچولی اسپلٹ ہیں. بالکل. اور یہ اسپلٹ پرسنالٹی اچھا کہیں دوری شہریت جو ہے وہ دوری شخصیت کو جنم تو نہیں دیتی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں دے گی. اور اسی کے دوری شخصیت پاگل پن ہے. ہاں بالکل ایسا ہی، دوری شخصیت پاگل پن ہے. ہاں اگر اسپلٹ پرسنالٹی ہے تو یہ تو شیزوفرینیا ہے. جی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک طرح سے دماغی توازن کھو بیٹھی ہے. اور اگر یہی صورتحال ہے تو پھر آپ اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں. پہلے بھی فوج آتی رہی ہے. جی اچھا ولید صاحب، کیمرون منٹر صاحب نے جو برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا حال ہی میں، ان کا جو ٹھیک ہے انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا، لیکن چونکہ آپ اس وقت تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں تو میں آپ چاہوں گا کہ ان کی بات کس حد تک درست ہے. کیا آپ پرو امریکنز ہیں؟ عمران خان صاحب پرو امریکنز ہیں؟ نہیں جی، یہ بات جو کیمرون منٹر صاحب نے جو ہے وہ مس لیڈنگ بات کی ہے، جس بھی جریدے کے ساتھ کی ہے، جس بھی چینل کے ساتھ کی ہے. عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف نہ امریکہ کے حق میں ہے نہ امریکہ کے خلاف ہے، نہ ساتھ ہے نہ یہاں جب یہ جو بات ہے نا پالیسیز کے یہ جو بھی کسی بھی عمران خان نے بھی یہی بات کی جو یہ واضح جواب نہیں ہے. واضح جواب نہیں، میں بتاتا ہوں اس کی وضاحت کس طرح ہوتی ہے کہ جی ہم کسی ایکس یا وائی یا زیڈ، آپ امریکہ کو چھوڑ دیں، ایکس وائی زیڈ کوئی ملک ہے، ہم کسی مخالف نہیں ہے، نہ حق میں ہے نہ مخالف ہے، نہ ہم پالیسیز ہر ملک کی بنائی ہوئی پالیسیز کو ان کے میرٹ کے اوپر یا مذمت کریں گے. یہ آپ دیکھیں جی، ہم یقیناً کسی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جو ہماری اسٹیٹ کی مخالفت کرے، جس کی ایجنسیز ہمارے ملک کو تہس نہس کرنے پہ تلی ہوں، جس کا سارا فوکس جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس کو میں کیا کہوں گا، اس کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی سارا فوکس ہی اس پہ کیا ہوا ہے. ان کو اپنے فوجی افغانستان میں جب حقانی نیٹ ورک کی وہ بات کرتے ہیں، اگر ایک خون ہوتا ہے یا فوجیوں پہ حملہ ہوتا ہے وہ یاد رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو درجنوں لوگ وہ روزانہ بیسس پہ جو علاقہ جات میں، شمالی علاقہ جات میں یا وزیرستان میں جب وہ حملے کرتے ہیں، ڈرون حملے جب کرتے ہیں، ان کو وہ خون نظر نہیں آتا. ہم یہ جو آپ نے جو فوکس کی بات کی ہے، جو خون نہ نظر آنے کی بات جو کی ہے، جن اقدامات کی آپ نے بات کی، ان سب پالیسیز کے ہم خلاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا ہم مخالف نہیں ہیں، آپ کی سیاست کی بنیاد امریکہ مخالفت پہ رکھی گئی تھی سے پہلے، اور اس میں آپ نے دیکھا نیٹو کی سپلائی آپ نے روکی، وہ کریڈٹ آپ کی پارٹی کو ہے، یقیناً رہے گا. اور اس کے بعد باقی لوگ آئے اس میں شامل ہوئے، اس کے بعد آپ کو ایک پارٹی کو جو ہے اہمیت ملی اور لوگ آپ کی طرف جوک در جوک آئے. اور کیا لوگوں کی توقعات یہ کم ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا زیادہ ہیں کہ وہ سوچتے ہیں آپ سے کہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ امریکہ مخالف بات کریں یا امریکہ کو کم از کم راہ راست پہ لانے کی بات کریں؟ میں مثال دیتا ہوں جی کہ امریکہ کے ساتھ ہم کس چیز کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ ایک پیسفل اور آرگنائزڈ اور پراپر ایگزٹ کے اوپر ہے، افغانستان سے پراپر ایگزٹ اور ایک مستحکم افغانستان کی اگر پالیسی اگر امریکہ بناتا ہے، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. اس پر ہم اس جنگ میں جو امریکہ نے ہم پہ مسلط کیا، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم ان پالیسیز کے خلاف ہیں. اب دیکھیں، اور امریکی عوام اس کے خلاف ہے، انگلستان میں عوام اس کے خلاف ہے، عراق کے وار میں کیا ہوا تھا. تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے خلاف اس طرح سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے امریکہ کے سارے عوام کی اکثریت ہمارا نظریہ رکھتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا جو ہے کہ کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دینا ہے کسی ایک ملک کو کہ جی وہ ہمارا اس طرح سے دشمن ہے. ہم نے کہا ہے کہ جی ہم دوستی ہر ایک سے قبول ہے، غلامی کسی کی. عوام کی کون سنتا ہے؟ غلامی کسی کی نہیں سنتے، عوام کی وہاں بھی نہیں سنی جاتی. جج صاحب، اس وقت میں آپ سے، چونکہ پروگرام کا آخری جو ہے 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی فلسفیانہ گفتگو، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، پاکستان کی بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے، ہمیں کس طرح سے سوچنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے مل بیٹھ کے اجتماعیت کے ساتھ سوچ کے، نہ کہ تقسیم ہو کے عصبیت اور لسانیت اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو پس پشت پھینک کے، ہمیں صرف ایک قوم بن کے
کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ کیا کہیں گے ہمارے لوگوں کو کہ وہ اپنے کم از کم ایک ایجنڈے پہ پاکستان کی بہتری پہ کم کٹھے ہو جائیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے سوال. اس طرح تو دیکھیے کئی اسپیکٹس ہیں, کئی ڈائمینشنز ہیں جن کے متعلق سوچنا پڑتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آسان اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ الیکشنز بار بار ہوں, وہی, اور کوئی ہمارے سامنے طریقہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ فرض کیجیے اگر جمہوریت فیل ہوتی ہے تو بجائے الیکشن ہونے کے فوج آ جائے. تو اس پہ ایک یہ بھی فارمولہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت انتخابات کرائے جائیں. جس وقت بھی ایسی صورت حالات ہو کہ لوگوں کی ول کو معلوم کرنے کی ضرورت ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ خود جو جانے والی گورنمنٹ ہے وہ بنا کے جائے فار دا بینیفٹ, نہ کہ فوج آ کے بنائے, اور جو سب کو قابل قبول ہو, جو سب کے قابل قبول ہو. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے, وہ تو بنیادی چیز تو الیکشنز ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہو. اور بالکل, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس پر دیکھیے کیسے سب نے اتفاق کیا ہے فخر الدین ابراہیم, اور کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہو, لیکن اس کا بھی تعلق جوڈیشری سے, سپیریئر جوڈیشری سے. جی, تو اس وجہ سے اگر آپ یونانیمسلی اس کو منتخب کرتے ہو ایز چیف الیکشن کمشنر تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل وابستہ جو ہے وہ رول آف لا سے ہے, خواہ وہ الیکشنز ہوں لیکن وہ بھی رول آف لا کے تحت ہوں. تو اگر فرض کیجئے ایسی صورت نہیں ہے تو پھر مستقبل مخدوش ہے. جی ولید صاحب, آپ اس وقت عوام سے, میں پروگرام کے اینڈ پہ ایک میسج چھوٹا سا عوام کے لیے لوں گا جو جسٹس صاحب سے لوں گا. آپ کیا کہیں گے اس وقت عوام کو کہ عوام کو کس طرح سے اس گرداب سے نکلنا ہے, اس لوڈ شیڈنگ سے, اس بے روزگاری سے کس طرح نجات مل سکتی ہے, ہمیں کس طرف دیکھنا چاہیے؟ ہمیں واپس جانا چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی ٹیچنگز پہ, ان کی تعلیمات پر. حقیقی طور پہ 3 سنہری اصول حضرت قائد اعظم نے ہمیں دیے ہیں, وہ دیواروں پہ آویزاں کیے ہوئے ہیں, پہاڑوں پر نصب کیے ہوئے ہیں, کبھی ان پہ غور کیا ہے, کبھی ان پہ عمل کیا ہے. اتحاد, ہم متحد ہوں, ایمان, ہم اللہ پہ ایمان رکھیں, اور تنظیم منظم ہو. یہ تھوڑی سی تنظیم سے, تھوڑی سی منظم ہونے سے آپ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ 12 گھنٹے سے 4 پہ آ سکتی ہے موجودہ کیپیسٹی کے ساتھ ہی. انتظامیہ مطلب وہی 3 سنہری اصول ہیں, ان کو اپنا لیں حقیقی طور پہ. علامہ صاحب کا کلام روز اسکولوں کے بچے پڑھتے ہیں, بچوں کی ان کے نظم کے اندر سارے میسیجز موجود ہیں. بالکل, کہ آپ دنیا میں نکلیں اور اندھیرا اس کا دور کریں, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آپ ملک کے لیے ایسا کام کریں جس سے, جس طرح پھول سے چمن کی زینت ہوتی ہے, آپ کے ملک کی وہ زینت آپ بننا چاہیں. آپ برائی سے بچیں, نیک راہ پر چلیں, علم کی شمع سے محبت کریں, ایسا پروانہ بنیں. یہ سارے میسیجز اس طرح کی عمل حقیقی, ان کو پڑھنے کے نہیں, ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. جی جی جج صاحب, ایک میسج ہمارے ناظرین کے لیے جو ان کے لیے مشعل راہ ہو. یہی ہے جی کہ الیکشنز کریں, نئی لیڈرشپ لائیں. نئی لیڈرشپ ہر وقت, جتنی دیر تک آپ کی سوچ نئی نہیں ہوگی نا اتنی دیر تک آگے قدم نہیں اٹھا سکتے. علامہ صاحب کا ایک بڑا دلچسپ شعر ہے جاوید نامے میں, جس وقت خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں تو خدا کے منہ سے کہلواتے ہیں کہ جس شخص میں قوت تخلیق نہیں وہ ہمارے نزدیک, خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک اصل کافر اور منافق ہے. جی, اس نے ہماری جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا, اور اس نے زندگانی کا جو درخت ہے اس کا پھل نہیں چکھا. کیا بات, کیا بات. جی ناظرین, پہلے تو میں بہت ممنون ہوں اور میں شکر گزار ہوں جناب, اپنی مصروفیت میں سے جسٹس صاحب نے مجھے وقت دیا اور ولید اقبال صاحب نے جناب مجھے وقت دیا. میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے میرے دونوں مہمانان گرامی کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کو علم ہوا ہوگا, پتہ چلا ہوگا نظریات کا اور سوچ کا, اقبال کی فکر کا, اور میں چاہوں گا کہ اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے. جو ولید صاحب نے بات کی کہ ہم نے بڑے بڑے فریمز میں دیواروں پہ ان کے افکار, ان کے کال, ان کے شعر لکھ دیے ہیں, لیکن میں اتنا کافی نہیں سمجھتا. ہم شاید ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں. شاید ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ولید صاحب نے کس حد تک درست گفتگو کی, جسٹس صاحب کی تو خیر کیا ہی بات ہے.
اور میں ایک شعر ضرور یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔